جب لوگ مولوی صاحب سے مصافحہ کرنے گئے، میں نے 1000 کا نوٹ نکالا، مولوی صاحب کے ہاتھ میں چاپ دیا۔ اب وہی مولوی مجھے گلے لگا کے دعا دینے لگے۔ اچھا، جو اس نے بتایا وہی میں بتا رہا ہوں، توجہ۔ ہاں، اچھا، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء حق کو چھوڑ کر میں سو کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، علماء ہمارے مسلمانوں میں اس وقت دو طرح کے ہیں، ایک علماء کرام ہیں اور ایک علماء کرائم ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ، میں کرائم والوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جو علماء کرام ہیں ان کے تو جوتے ہمارے سروں کا تاج ہے، جو علماء حق ہے۔ توجہ، تو امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ مولوی کس کے ساتھ ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ تو سچا وہی ہوگا جس کے ساتھ خدا ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ، نماز سب سے بڑی عبادت ہے نا؟ اچھا تم تھک رہے ہو نا؟ دیکھو جوانوں، ہاں سب مل کر علی کا ذکر نہ تھک کر کے سننا، نہ شک کر کے سننا۔ ہاں، پوری توجہ۔ اچھا یہ بتاؤ، نماز سب سے بڑی عبادت ہے نا؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو خود کو حسینی کہنے کا حق بھی نہیں ہے جو نمازی نہ ہو۔ جس کے امام نے، پتہ ہے جنگ صفین میں جنگ چل رہی تھی، اذان کا وقت آیا، علی نے جنگ روک دی۔ کسی نے کہا یا علی، یہ تو کوئی سمجھداری نہیں ہے کہ نماز کے لیے آپ جنگ روک رہے ہیں۔ علی نے کہا اسی نماز کو بچانے کے لیے تو جنگ کیا ہے میں نے۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے نا؟ بعد میں کیونکہ علم کی باسی کڑیوں میں ابال آتا ہے نا، بعد میں کوئی کہہ دے بھیا جو نماز کے خلاف ہے، نماز کے خلاف نہیں ہوں، اسلام دیوانوں کا نہیں، عقل مندوں کا مذہب ہے، خبط الحواسوں کا دین نہیں ہے، یہ بدحواسوں کا دین نہیں ہے۔ توجہ، امپورٹنٹ یہ نہیں کہ ملا کس کے ساتھ، بس یہ آخری نقطہ ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ کس کے ساتھ۔ ہاں، سمجھدار ڈاکٹر وہی ہے جو مریض کو اتنا ہی ڈوز دے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ ہاں، زیادہ دیر کی گفتگو بھی اچھی بات نہیں۔ ہاں، پوری توجہ، اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اچھا جوانوں، نماز سب سے بڑی عبادت ہے نا؟ آقا کریم نے فرمایا فَإِن قُبِلَ مَا سَوَاهُ فَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سَوَاهُ۔ نماز قبول تو ہر عمل قبول، نماز قبول تو روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، سب ہر عمل قبول، اور نماز ریجیکٹ تو ہر عمل رد۔ توجہ، مگر مجھے انصاف سے بتانا، قرآن کے 30 پاروں میں 114 سوروں میں 6666 آیتوں میں ایک آیت بھی مجھے دکھاؤ کہ اللہ نے کہیں بھی کہا ہو کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں۔ ارے توجہ کرو میری جان، یہ آخری نقطہ ہے، اگلے سال تک یاد رہے گا۔ کہیں بھی اللہ نے کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں؟ نہیں کہا۔ کہیں اللہ نے کہا میں روزہ داروں کے ساتھ ہوں؟ نہیں کہا۔ کہیں اللہ نے کہا میں حاجیوں کے ساتھ ہوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ، تو نے یہ نہیں کہا میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، روزہ داروں کے ساتھ ہوں، حاجیوں کے ساتھ ہوں، کم از کم اتنا ہی کہہ دیتا میں مولویوں کے ساتھ ہوں۔ ارے توجہ کیجئے گا، سارے مولوی خوش ہو جاتے ہیں، مگر اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں مولویوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں روزہ داروں کے ساتھ ہوں، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں حاجیوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں۔ وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ قرآن میں کہہ دیتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں تو 1400 برس کے بعد آج ہم مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ تھا، اس لیے کہ نماز یہاں بھی تھی، نمازی وہاں بھی تھے، روزے دار یہاں بھی تھے، روزے دار وہاں بھی تھے، حاجی یہاں بھی وہاں بھی۔ اللہ نے بھی ایک جملہ کہا ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ یزید صبر کرنے والا، حسین صبر کرنے والا۔ ہائے 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 ہائے، کب پہنچ گئے میرا سلام، کب پہنچ گئے میرا سلام۔
ان اللہ مع الصابرین. کیا پالیسی میکنگ جملہ کہا خدا نے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس لیے کہ اگر کہہ دیتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ، تو نماز تو یزید کے لشکر میں بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز حسین کے لشکر میں، حافظ یہاں بھی وہاں بھی. کم از کم جو روایتوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے لشکر میں 150 حافظ قرآن تھے. سب سے کم بتا رہا ہوں، ورنہ میکسیمم تو بہت زیادہ ہے. سب سے کم 150. توجہ کرنا ہے. تو قاری یہاں بھی وہاں بھی، مولوی یہاں بھی وہاں بھی، نمازی یہاں بھی وہاں بھی. تو خدا کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس لیے کہ یزید جبر کرنے والا تھا، حسین صبر کرنے والے. یعنی جملہ بدل کر کہہ دوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں حسینیوں کے ساتھ ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں ان نمازیوں کے ساتھ ہوں جن کے دلوں میں حسین آباد ہے. میں ان مسلمانوں کے ساتھ ہوں جن کے دلوں میں کربلا آباد ہے. میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. ایسا صبر کیا کہ کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کلیجہ پھٹ جائے. کائنات میں حسین جیسا کسی کا کلیجہ نہیں ہو سکتا. تم یہاں پر آئے ہو نا، میری ماں بہنیں بھی آئی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہو گے. تمہارے بچوں کے پیروں میں اگر کانٹا چھپ جاتا ہے، انصاف سے بتانا تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوگی. حسین کا بھی ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، ایک 3.5 سال کی بچی تھی. اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے. اللہ تمہاری بچیوں کو وہ دل نہ دکھائے جو حسین کی بچی نے دیکھا. ابھی تم مجلس میں آئے نا، تو تمہاری کسی نہ کسی کی بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا ہوگا. جب کوئی باپ گھر سے باہر جاتا ہے تو بیٹی پوچھتی ہے بابا جا رہے ہو بابا، واپس کب آؤ گے؟ کربلا میں ایک بچی نے اپنے بابا سے یہی سوال کیا تھا، بابا واپس کب آؤ گے؟ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. حسین نکلے خیمے سے. ایک مرتبہ کوئی نہیں ہے حسین کے لشکر میں، 71 جنازے اٹھائے ہیں حسین نے، نبی کے نواسے نے. 71 لاشیں. ایک مرتبہ گھوڑے کے کان میں حسین نے کہا میرے نانا کے زلجنا مجھے میدان لے چل. گھوڑا آگے نہیں بڑھا. دوسری مرتبہ کہا میرے نانا کے دلدل مجھے مقتل لے چل. گھوڑا آگے نہیں بڑھا. حسین نے زلجنا کے باہوں میں باہیں ڈال دی اور ڈال کر کہا کہ میرے نانا کے فرس، آج جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا. سنو گیادہ دارو، گھوڑے نے سر ہلایا، ایک مرتبہ پیروں کی طرف دکھایا. حسین نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ رے ننھی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی نانا کے زلجنا میرے بابا کو میدان نہ لے جا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، میرا بابا بوڑھا ہو چکا ہے، میرے بابا نے صبح سے 71 لاش اٹھائے ہیں، میرا بابا تھک چکا ہے، جو میدان گیا واپس نہیں آیا. حسین اترے ایک مرتبہ گھوڑے سے، بیٹی کا چہرہ دیکھا. سکینہ جانے کیوں نہیں دیتی؟ سکینہ نے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا کہ سیدانیہ آتی نہیں کر، ارے سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. اس نے کہا سوئیں گے. کہا پھر علی اصغر. شاہ نے کہا مسجد نہ کرو سر پہ میں تم پر، ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے. اجرکم من اللہ.
उसने कहा बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना आप या शहे अबरार। अच्छा जो आप कल लाने का ना कीजिएगा इकरार, मर जाएगी रो रो के तड़प कर ये दिल अफगार। अरे कैसी है ये बातें मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। सकीना नाना से किया हुआ वादा निभाना है। बेटी हुसैन की थी ना, नबी की नवासी थी। एक मर्तबा बाबा का चेहरा देखा, ठीक है बाबा जाना चाहते हो बाबा? बाबा सकीना रास्ता नहीं रोकेगी बाबा, मगर जाते जाते बाबा मेरी एक ख्वाहिश पूरी करते हुए जाओ बाबा। हुसैन ने कहा सकीना तेरा बाबा इस गुर्बत में तुझे क्या दे सकता है? औलाद वाले इंसाफ से बताना, जब कोई नन्ही बच्ची अपने बाप से कुछ मांगती है, बाप का जी चाहता है कलेजा निकाल कर रख दे। हाँ ये करबला का गरीब सकीना से कहने लगा सकीना इस गुर्बत में क्या दे सकता है? हाँ दादारो बस रोने में कमी मत करना दादारो, साल भर इंतजार था ना, अब ये दिन बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाए। हाँ दादारो कल सफर का चांद गुजार हो जाएगा। बच्चे जो अगले बरस हमें और ये हम फिरे, जो चल बसे तो ये अपना सलाह में आते रहे। एक मर्तबा सकीना ने हुसैन का चेहरा देखा, देख कर कहा बाबा परेशान क्यों होते बाबा? सकीना पानी नहीं मांगेगी बाबा। हुसैन ने सुना कहा सकीना फिर क्या चाहिए बेटी? कहा बाबा सकीना को आपके सीने पर सोने की आदत है बाबा। बाबा सकीना कई रातों की सोई नहीं है बाबा, एक आखिरी मर्तबा अपने सीने पर सुला दो। अज़ादारों कयामत हो गई ना, करबला की गर्म जमीन पर हुसैन लेट गए। आजा मेरी सकीना सो जा बाबा के सीने पर। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारों मैदान में गए, एक मर्तबा कहा यजीदियों क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? फौज ने कहा हम जानते हैं, हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं आप उसके नवासे हैं। क्या ये बताओ क्या मैंने नमाज के हुक्म को बदला? क्या हुसैन आपसे बड़ा कायनात में कोई नमाजी नहीं? हुसैन ने कहा क्या मैंने रोजे के हुक्म को बदला? क्या हुसैन आपसे बड़ा कायनात में कोई रोजादार नहीं? क्या मैंने हज के अहकाम को बदला? क्या हुसैन आपसे बड़ा कोई हाजी कायनात में नहीं? तो हुसैन ने कहा तुम मुझे कत्ल भी क्यों करना चाहते हो? यजीदियों ने कहा अभी आपके बाप के मुंह में। अज़ादारों हुसैन ने ये जुमला सुना ना, एक मर्तबा मैदान में आवाज दी हल मिन नासिरिन यंसुरना। अरे आवाज देना था, खैमे से रोने की आवाज बुलंद हुई। हुसैन खैमे में आए, ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है तो शोरे गिरिया कैसा? ज़ैनब ने कहा भैया जब से मैदान में आपने हलमिन की सदा बुलंद की है, अरे अली असगर खुद को झूले से गिरा देता है। हाँ हुसैन असगर को लेकर निकले। एक मर्तबा कहा जालिमों तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस मासूम बच्चे से नहीं। इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, इसने 3 दिन से पानी नहीं पिया। कोई है तो मेरे असगर को पानी पिलाए। अज़ादारों पानी तो नहीं मिला, एक सनसनाता हुआ तीर आया, बच्चे के गले को छेड़ता हुआ हुसैन के बाजू में लगा। अजरुकुम मिनल्लाह। हाँ ताबूत उठाओगे ना, हुसैन का ताबूत उठाओगे ना, जिसका ताबूत नहीं उठाया गया उसका ताबूत उठा। अजरुकुम मिनल्लाह। हुसैन ने असगर का लहू लिया, बस सारे जुमले को छोड़ दिए मैंने, चेहरे पर असगर का खून बना। अल्लाह किसी बाप को यह दिन ना दिखाए कि अपने बेटे का खून अपने चेहरे पर बने। हुसैन ने खून अली असगर चेहरे पर बना। कुछ दूर असगर के लाश को लेकर बढ़े, जमीन पे क्या देखा? जवान बेटे अली अकबर की लाश पड़ी है। अल्लाह किसी बाप को यह दिन ना दिखाए गोद में 6 महीने के बच्चे की लाश
زمین میں جوان کریال چھپے آگا پیغمبر کی لاش. کون اکبر جس کا چہرہ تمہارے رسول کے جیسا تھا؟ اکبر کے لاش کے قریب بیٹھ گئے. ہاں دادارو سانس لے لو ورنہ یا تم مر جاؤ گے یا میں مر جاؤں گا. مجھے بتایا گیا ہے مولا کا تابوت اٹھے گا، میں مصائب میں کمی نہیں کرنا چاہتا. حسین بیٹھے اکبر کے لاش کے قریب. ایک مرتبہ اکبر کے چہرے کو دیکھا، نانا یاد آ گئے. کہنے لگے بیٹا اکبر، جب میں مدینے سے آ رہا تھا بیٹا تم نے مجھ سے کہا تھا نا بابا آپ کی داڑھی سفید ہو جا رہی ہے بابا، بابا اپنی داڑھی میں مہندی لگا لو بابا، بابا اپنی داڑھی لال کر لو بابا. اکبر حسین نے تجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ حسین اپنی داڑھی ضرور لال کرے گا. اکبر حسین نے وعدہ پورا کر دیا. کربلا میں مہندی تو نہیں ملی، میں نے اثر کے خون سے وعدہ وفا کر دیا. ہاں دادارو ننی سے قبر کھو دی، اصغر کو دفن کیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین نے کربلا میں کسی کی لاش کو دفن نہیں کیا، صرف 6 مہینے کے بچے اصغر کی لاش کو دفن کیا. وہ کہتا ہے مجھے پتا تب چلا حسین نے ایسا کیوں کیا جب شام غریبہ آئی اور مسلمانوں نے نبی کے بچوں کے جنازوں پر گھوڑے دوڑائے. ایک حسین کی لاش پر مسلمانوں نے 22,000 گھوڑے دوڑائے. کلمہ پڑھنے والوں نے کلمے کے دروازے کے جنازے پر گھوڑے دوڑا دیے. اجرکم من اللہ، حسین کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. عزادارو سنو گے حسین نے ایک مرتبہ جب میدان میں حملہ کیا نا تو کہتے ہوئے حملہ کیا عباس آؤ اپنے بھیا کی جنگ دیکھو، اکبر بیٹا آؤ بابا کی جنگ دیکھو، قاسم بیٹا آؤ چچا کی جنگ دیکھو، اور محمد ماموں کی جنگ دیکھو. میدان میں حملہ کیا، شام کی فوج کوفے کی فوج ٹکرائی. وہ وقت بھی آیا کہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، اذان کا وقت قریب آیا. جیسے ہی نیام میں رکھا سنو گے ایک ظالم ابو ایوب پڑا، حسین کے سینے پر بال مارا. ابن شیز مرا، حسین کے دائیں پسلی پر مارا. ارے سنان ملول مرا، حسین کے بائیں پسلی پر نیزہ مارا. نیزہ اندر جا کر پھنس گیا، ظالم دونوں طرف سے نیزہ کھینچنے لگے. ارے زہرا دلال کبھی دائیں طرف کبھی بائیں. ایک ظالم بڑھا حسین کے سینے پر تیر مارا. حسین نے چاہ کے سامنے سے تیر نکالے، جب تیر نہیں نکلا حسین نے تیر کو دبانا شروع کیا. نانا اے میرے نانا. حسین ابھی گھوڑے میں سمجھے نہیں کہ ایک مسلمان نے پتھر اٹھایا حسین کے چہرے پر. کہیں سے نیزہ، کہیں سے تلواریں، کہیں سے تیر. آواز آئی تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس، نیزوں پہ نیزے کھا چکے بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس. سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. آخری سجدہ کیا. سنو میں کبھی نہیں کر رہا، مجھے نبی کی بیٹی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا. سجدہ کیا حسین. اللہ اکبر. اعلان ہوا کہ کون ہے جو حسین کا سر کاٹے. شمر نے کہا اے پیسرے ساتھ، اے عمر ساتھ ہے ابی وقاص، یہی وقت ہے حسین کا سر کاٹ دے ورنہ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے. سجدہ تمام ہو گیا تو کوئی نہیں آ سکتا حسین سے. سنو گے شمر بڑھا، تلوار پتھر پر مارتا ہوا وہاں. تم نے مسلمانوں کبھی جانوروں کو ذبح ہوتے دیکھا ہوگا نا،
कसाई जब जानवर के गले पर छुरी चलाता है तो यूं चलाता है, मगर कभी तुमने देखा जंगल में एक लकड़हारा जब लकड़ी काटता है तो यूं कुल्हाड़ी मारता है। हमीद कहता हुसैन के गले पर खंजर नहीं चलाया जा रहा था, शिमर से छुरी मारता था जैसे लकड़हारा तरफ काट रहा हो। करबला के बाद जब शिमर से पूछा मुख्तार सकफी ने कि तू मेरे मौला को एक बार में ज़बह कर सकता था, तूने नबी के नवासे के गर्दन पर 13 मरतबा ज़र्ब क्यों लगाई? तलवार पत्थर पर मारता था ताकि धार खत्म हो जाए, ताकि हुसैन के गले पर छुरी मारूं, हुसैन को ज़्यादा दिया तो खंजर चलाया, छुरी मारी, 13 मरतबा ज़र्ब लगाई। कहने लगा कि जब मैंने हुसैन के गले में पहली मरतबा छुरी मारी तो हुसैन के गले की रगें इतनी खुश्क थी, हुसैन 3 दिन के प्यासे थे कि मेरा खंजर हुसैन के गर्दन की रगों में फंस जाता था। मैं तलवार उठाता था, फिर मारता था, फिर उठाता था। बज़ाजरुकुम मिनन्नास, 2 मिनट मैंने मसाइल तमाम कर दिए। एक मरतबा पूछा, शिमर ये बता, जब तू मेरे मौला के गले में छुरी चला रहा था, मेरे मौला ने किसी को याद किया? कहा जब पहली मरतबा छुरी मारी तो हुसैन ने कहा नाना, मेरे नाना। कहा जब दूसरी मरतबा खंजर मारा, हुसैन ने कहा बाबा अली। जब तीसरी मरतबा खंजर मारा, हुसैन ने कहा अल्लाह। जब चौथी मरतबा छुरी मारा, हुसैन ने कहा भैया हसन। क्या उसके बाद क्या कहा? क्या उसके बाद मैं खंजर मारता जाता था, हुसैन कहते जाते थे अब्बा भैया अब्बा। Thank you.